کہ بہت سارے احباب دوست احبابیت وہ آ کے بتاتے ہیں بھائی فلاں پریشانی ہے اس کا حل بتا دو، فلاں پریشانی اس کا حل بتا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حل ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اور لازم کا مطلب یہ ہے رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے رب سے ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میں اپنے رب سے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 دفعہ۔ تو فرمایا جو شخص بھی استغفار کو لازم پکڑ لے، لازم بمعنی کثرت، کثرت بمعنی یہ عدد یا تو 100 کر لے یا 70 کر لے دن میں ایک دفعہ، دن میں، تو پھر اس کے بعد انعام کیا ملیں گے؟ اس کو 3 انعامات ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں۔ پہلا انعام یہ ملے گا اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کو نکالیں گے جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکال کر کھڑا کر دیں گے۔ خدا نہ خاصہ گھریلو کوئی معاملات ہو، خاندانی کوئی معاملات ہو، دفتری کوئی معاملات ہو، بیماری کے کوئی معاملات ہو، عزت کا کوئی مسئلہ ہو، اور نہ جانے کتنے کوئی تنگیوں میں پھنسا ہوا ہو، استغفار کو لازم پکڑ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر ایک طرف، دودھ سے بال کو نکال کر ایک طرف کر دیا جاتا ہے، ایسے اللہ سبحانہ و تعالی اس استغفار کرنے والے کو نکال کر باہر کر۔ اور استغفار کرنا میرے عزیزوں کوئی مشکل نہیں ہے، یوں پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا یہ پڑھ سکتے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مشکل سے یہ والا استغفار 20 سیکنڈ میں ایک دفعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر دن میں مختلف اوقات میں 20 کر کے بھی اگر پڑھ لیا جائے تو 5 دفعہ پڑھیں گے تو 100 دفعہ پورا ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے گھر کی مسورات، کام کے دوران، ہنڈیاں بناتے وقت، صفائی کے دوران بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، بجائے یہی کہ خاموشی کے ساتھ کام کیا جائے، ذکر اللہ کے اہتمام کے ساتھ کام ہو جائے گا، کام بھی شاندار ہوگا، زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، سکون بھی ملے گا۔ دوسرا کام ارشاد فرمایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کو دوسرا انعام یہ عطا فرماتے ہیں، ہر ہم سے اس کو کشادگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ہم کے معنی ہے وہ غم جو انسان کو اندر اندر بھلا رہا ہو، برف کی ٹکیا، اس کی کوئی چھوٹا سا کوئی اس کا حصہ گلاس میں رکھا جائے، کسی برتن میں رکھا جائے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جائے برف کہاں گئی؟ بابا برف تو گھل گئی، اب تو یہ پانی ہے اس کا۔ یہ تو جو غم ہوتا ہے جو انسان کو اندر اندر ویک کر رہا ہے، کھوکھلا کر رہا ہے، استغفار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس غم سے جو کھوکھلا کر رہا ہے اس سے بھی کشادگی عطا فرما دیں گے۔ کتنے غموم ایسے ہیں جو انسان کہیں بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، میں ان کو کیا بتاؤں اپنا غم، ان کے سامنے کیا تذکرہ کروں، ان سے کیا شیئر کروں؟ بابا کسی سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، ان سے شیئر کرو جن کے پاس ساری چیزوں کا حل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بس۔ اور اس کا نکلنے کا طریقہ، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ مجھے جو ہے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، ہمارے یہاں بہت قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ فرمایا استغفار کرو۔ تھوڑی وقت گزرنے کے بعد پھر ایک شخص آیا، کہنے لگے دعا کریں، ہمارے یہاں باغات ہیں، خشک ہوئے ہوئے، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، کہنے لگے دعا کریں، مال کی ضرورت ہے، مال کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آئے، کہنے لگے اولاد کی نعمت چاہیے، اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تو جو مجلس میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے حضرت جو آ رہا آپ سب کو استغفار 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 کی تعلیم فرما رہے ہیں، کوئی اور ذکر نہیں ہے؟ فرمایا کیا آپ نے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی؟ سورۃ النوح 29ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب سے خوب استغفار کرو، اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر آگے استغفار کے انعامات بتا دیے کہ تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مستدار بارشیں فرمائے گا، تمہارے مالوں کو بڑھا دے گا، تمہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، تمہارے باغات کو پھلتا پھولتا کر دے گا، تمہاری نہروں کو جاری کر دے گا۔ اور آخر میں اللہ نے پیار بھرا خطاب فرمایا آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی طرف آتے ہی نہیں ہو؟
ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہو؟ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، دوسری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں استغفار کی عادت ڈالنی چاہیے بحیثیت گھر کا فرد، بحیثیت گھر کا سربراہ ہونے کے۔ جیسے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں، ہاں بھائی آج اسکول میں کیا پڑھ کے آئے ہو، آج گھر میں کیا کیا کام کر لیا، گھر کے مستورات سے پوچھ لیا جاتا ہے۔ گھر کے مستورات مردوں سے پوچھتی ہیں، وہ آپ کو سامان لانے کا بتایا تھا آپ نہیں لے کے آئے۔ لہذا جیسے ان چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، ایسی اس گفتگو کا بھی تبادلہ ہونا چاہیے۔ آج آپ نے استغفار کتنا پڑھا، آج آپ نے استغفار کتنا کیا، جنہوں نے کیا ہو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، جنہوں نے نہیں کیا ان کو پیار محبت سے ترغیب دی جائے۔